ابو طالب کا قافلہ تجارت کا قافلہ ملک شام کے قریب پہنچا. ایک کنویں کے پاس آپ رکے. اس کے قریب ایک راہب کا کلیسا تھا جس نے ساری زندگی اس کلیسے میں گزار دی تھی. پہلے بھی اس راہ سے کئی قافلے گزرے تھے لیکن آج دنیا میں عجیب منظر دیکھا. وہ راہب اپنے کلیسے سے باہر نکل آیا, اپنے خادم سے کہنے لگا جاؤ جا کر دیکھو یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے, یہ کون لوگ ہیں, اور انہیں کہو اگر یہ پسند کریں تو سارے قافلے کو رات کا کھانا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پھر میں رات کا کھانا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. خادم بھی حیران ہے کہ اس نے تو کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالا, کبھی کسی کو نہیں پوچھا. آج راہب کو اچانک پچھلی عمر میں کیا یاد آ گیا. جاؤ پہلے دیکھ کے آؤ کون ہے. مڑ کے آئے, وہ دیکھ کے مڑ کے آئے, کہنے لگے شکلوں سے تو ہمیں یہ مسافر عرب کے نظر آتے ہیں. آئے کہاں کے نظر آتے ہیں؟ اور بولتے بھی عربی ہیں. یہ بات سن کر اس پر کپ کپی تاری ہو گئی. کہنے لگا انہیں جا کے کہو کہ میری دعوت کو قبول کر لو. آج رات کا کھانا یا آج اگلے وقت کا کھانا میری طرف سے ہوگا. حضرت ابو طالب کو جب آ کے یہ خبر پہنچائی, آپ نے قبول کر لی دعوت. اور کہنے لگا خاص طور پر انہیں کہنا کہ کوئی بندہ میری دعوت سے پیچھے نہ رہے. آپ کا ہر بچہ, ہر جوان, ہر بوڑھا میرے دسترخوان پہ آئے گا, میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. جب آپ وقت قریب آیا, دسترخوان بچھ گیا, دعوت کے لیے آئے قافلے والوں نے سب نے مل کر کہا سب کو نہیں چلنا چاہیے, ایک کو یہاں چھوڑنا چاہیے جو سامان کی دیکھ بھال کرے اور لوگوں کے مال میں خیانت نہ کرے. تو سب نے مل کے کہا اگر ایسا کوئی امین ہے, اگر ایسا کوئی سچا ہے, ایسا کوئی وفادار ہے تو محمد بن عبداللہ. سرکار کی عمر 12, 14 یا 17 سال ہے. سرکار کو قافلے والے سامان کے قریب چھوڑ کے دعوت کھانے چلے گئے, لیکن اس لیے نہیں کہ حضور یتیم تھے, سرکار کی عزت نہیں تھی, اس لیے چھوڑ کے گئے کہ سارے قافلے والوں کا اگر اعتماد تھا تو میرے تیرے نبی پر اعتماد تھا. جب گئے راہب دروازے میں کھڑا ہو گیا, جو آتا ہے اسے دیکھتا ہے, جو آتا ہے اسے دیکھتا ہے, جو آتا ہے اسے دیکھتا ہے. دسترخوان پہ جب سب بیٹھ گئے تو کہنے لگا تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کی. تو میں کیا ہو گئے تجھے, سارے آ تو گئے, لیکن کہنے لگا نا مجھے لگتا ہے کسی کو پیچھے بھی چھوڑ رہے ہو. سب نے کہا سارے آ گئے, لیکن ہاں ایک بچہ سامان کی رکھوالی کے لیے چھوڑ کے آئے. کہنے لگا اس بچے کو بھی بلا لو, اگر وہ بھی آئے گا, وہ بھی آئے گا, وہ بھی آئے گا تو میری عزت افزائی ہوگی. جب گئے سرکار کو بلایا, ابھی حضور نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا, ابھی محمد نے رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا, ابھی محمد نے قرآن نہیں پڑھا تھا, ابھی محمد کی عمر 55 کی عمر ہے. راہب انتظار کر رہا ہے جو حضور آئے. دیکھ کے حضرت ابو طالب کو فوراً بلا لیا. کہنے لگا بتاؤ بتاؤ یہ کون ہے, تمہارا کیا لگتا ہے؟ فرمایا یہ میرا پتر ہے, یہ میرا بیٹا
یہ تمہارا سکا بیٹا نہیں ہے، میرے علم کے مطابق اس بچے کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔ کسی کی گھر پرورش کر دے ابو طالب، وہ کم سے کم نبی یا امام ہوتا ہے۔ وہ راب کہنے لگا میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میرے علم کے مطابق اس کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ جس طرح ایک دم کرنٹ نہیں لگ جاتا۔ اب مجھے کو پہلی دفعہ دیکھے نواز صاحب کو، یا نواز احمد چشتی صاحب کو، محمد نواز صاحب، تو وہ فوراً بتا دے جی تمہارا خاندان یہ ہے، تمہارے والد کا نام یہ ہے، تمہاری والدہ کا نام یہ ہے، تمہارا وطن یہ ہے، تمہارے اتنے بھائی ہیں، اتنے بہنیں ہیں۔ ہم تو سوچیں گے یار یہ کون سا جاسوس نکل آیا جس کو ہماری اتنی خبریں۔ سرکار حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا آپ ہکے بکے رہ گئے، آپ حیران ہو گئے، کہنے لگے اگر ایسا ہی ہے، فرمایا ہاں ایسا ہی۔ کہا پھر یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ فرمایا میرا بھتیجا ہے۔ کہا اس کا نام کیا محمد ہے؟ فرمایا ہاں اس کا نام محمد ہے۔ کہا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں عبداللہ ہے۔ کہا اس کی ماں بھی دنیا میں نہیں ہے؟ کہا اس کی ماں بھی انتقال کر گئی ہے، اس کی ماں کا نام آمنہ ہے؟ فرمایا ہاں آمنہ ہے۔ کہا تم جس علاقے سے آئے ہو کہاں لمبے لمبے کھجوروں کے درخت کثرت سے موجود ہیں؟ فرمایا ہاں ہمارے علاقے میں کثرت کے ساتھ کھجوروں کے درخت بھی ہیں۔ حضرت ابو طالب ہکے بکے، سارا قافلہ حیران ہے کہ یہ راہب پہلی دفعہ آنے والے اس 12 سال کے بچے کو کیسے پہچانتا ہے؟ یہ ساری باتیں سنی بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لوگ حیران ہو گئے اسے کیا ہو گیا؟ ہوش آیا، کہنے لگا ابو طالب اگر اجازت دو میں تمہیں تمہارے بھتیجے کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں تمہارے بھتیجے کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہ تب تک میں پشت نہیں بتا سکتا جب تک یہ ساری باتیں بتانے کی وجہ نہیں بتا دیتے کہ تم نے ایسے اس کو کس طرح پہچان لیا ہے۔ نہیں بتاؤ گے میں اس کا کندھا ننگا نہیں کروں گا، میں اس کی پشت سے کپڑا نہیں ہٹاؤں گا۔ بتاؤ بات کیا ہے؟ اندر کی بات بتاؤ۔ آپ نے بابا جی نے لفظوں میں فرمایا اندر وچوں گل ہو رہے گل وچ ہو رہے، بابا جی نہیں فرمانے ہوتے؟ نہیں جی بابا اس وقت سال سنن میں ایک ہی مشہور ہے خاتم حسین رضوی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جوانوں کے کلیجوں میں خدا کی قسم ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے آگ لگا ڈالی۔ گویا آپ نے کہا کہ گل وچ اور فرمایا بتاؤ اندر کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رات کہنے لگا میں نے تمہاری دعوت کی اس وقت اس بچے کو دیکھنے کے لیے کی ہے، کیونکہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کو درخت بھی سجدہ کریں گے، پتھر بھی کلمے پڑھیں گے۔ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے جب تم ادھر سے ظاہر ہوئے ہو تمہارے قافلے کے سامنے میں نے اپنی نظروں سے ان درختوں کو سجدے کرتے دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا یہ قافلہ عام نہیں ہے، درخت سجدے فقط خدا کے آخری نبی محمد کو کرے۔ میں نے درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ اس قافلے
قافلے میں خدا کا آخری نبی آ رہا. جب تمہارا قافلہ آیا تو میں نے جو تورات میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی تم میں سے کسی کے چہرے میں نظر نہیں آئی, اس لیے میں نے کہا کہ تم کوئی بندہ پیچھے بھی چھوڑ آئے. اور کیا قدرت, سبحان اللہ. وَالضُّحَىٰ مُخْرَا وَاللَّيْلِ وَالضُّحَىٰ مُخْرَا وَاللَّيْلِ مَا زَادَ بَقَاتِ پایا ہے لوکی رل مل لوکی رل